قرآن کہہ رہا ہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں، انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا، کسی بت کو نہیں پکارا، مزاروں پہ نہیں گئے، سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا۔ تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن، نوحًا اذ نادیٰ من قبل، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دیں، نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا، بہت بڑے عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی۔ اور وداؤد و سلیمان، اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں۔ ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا، تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا، لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی۔ پرندے اور پہاڑ، داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے، یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے۔ اور کیا تھا، ایوب اذ نادیٰ ربہ، ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں، بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری مدد کر۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا۔ اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا، اور دو بس مختصر، پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو، جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے، رات کا اندھیرا، آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا، سمندر کی لہروں کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں اللہ کو پکارا، اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا، یہ تیرا، تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے، سبحانکا، تو عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ کیا مطلب، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، تو اللہ نے بچا لیا۔ پھر قرآن کہتا ہے، اور زکریہ کا بھی تذکرہ کریں، بڑھاپے میں بیوی بانجھ اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے، مجھے بھی کوئی وارث دے دے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے، اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی، بانجھ پن دور کر دیا، بڑھاپا بھی ختم کر دیا۔ کیوں یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، صدقات و خیرات میں، نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، یہ ایک دوسرے سے آگے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو، صدقات و خیرات کا معمول ہو، اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو، اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے، ختم۔ ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں، گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں، ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا، قرآن کہتا ہے
کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں, بچھڑا سامنے رکھا, فرشتوں نے کھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نا نا نا, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں, یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا بوڑھی, وہ حضرت سارہ, وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھیں. بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں, اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی, کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں. ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنیں. خواتین سن رہی ہوتی ہیں, دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں, موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے, کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ. تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں, کون ہیں یہ لوگ, کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں, اور بڑے خوبصورت جوان. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق, اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا, پوتا بھی ہوگا, ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی. تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کو پتا تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے. تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہے نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے, آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر, تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی, تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہہا, ایسے ماتھے پہ یوں, جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس کیسی باتیں کر رہے ہو, کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کمبختی, ہائے ناس, الیدو, میرے اولاد ہوگی, میں اتنی بوڑھی, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے. بھائی اشارہ کر رہی ہیں, ہاذا اشارے کی طرف, یہ بوڑھا, اس کی اولاد ہوگی, اور میں بھی, اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا, تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا یہ کس طرح کی, ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی, بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب جو آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی, تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی بات ہے, اب تم نے غلط باتیں, اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی, اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے بدبختی. ویل کہتے ہیں بربادی, تباہی کو, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ہائے ہلاکت. الیدو, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں اتنی بڈھی, وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا, تو فرشتوں نے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا. ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے, بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں, بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا, کیوں آیا, بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا. اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا, میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا, آپ چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے. یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے, تو تعجب بنتا ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب, وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے.
یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے. جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. سمجھتے ہو؟ گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت, تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی ہمیں, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے, تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی. یہ روزانہ ان کا معمول تھا. اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے, ٹوپی اتار کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی. ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے, حافظ تھے ماشاءاللہ, تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے. تو جب انتقال ہوا, اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے ہیں, پہلے تلاوت کی گھر میں, پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے گئے, عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا, نماز کا معمول ہوگا, بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے, ایڈاپٹ. اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں, تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی. کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, ماں کے پیٹ میں تھے تم, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, تم سے محبت کرتا ہے, ماں سے بھی 70 گنا زیادہ. علی کل شیء قدیر ہے, اس کی عظمت ہے, اس کا جلال ہے. لہذا جب بھی پکارا جائے گا, وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں کہتا ہوں پانی چاہیے, آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے. یہ وہ مدد نہیں ہے, یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے, یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے, یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے. وہ بغیر سبب کے کام کرے, اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت. کوئی سبب نہیں ہے, کر دیا اس نے. جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, بڑے پھڈے ہو رہے تھے, بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے. اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا, اور اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا, میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر. یہ ہوتا ہے یہ معجزہ. کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا. فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو. اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں, بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی, تو نہیں مانے. لیکن معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی, کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے, آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو, تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے, پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے. بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکوں ہیں, تو نہ مانو آپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکوں نہیں ہے, کیوں پھینکوں گا بھائی, کیوں جھوٹ بولوں گا میں, اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا. اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی, تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے, پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یہ وہی لا مذہبیت ہے, الحاد ہے, جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں, کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے. یہ غلط ہے, کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. توحید, کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے, یا تو بغیر سبب کے کر دے گا, جیسے میں نے مثالیں دی. فرعون کو
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر, گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے, راستہ بھلا دیا اللہ نے, صحیح ہے نا, آگے پانی ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, مارے گئے, بس آگے پانی, پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا ہے بھائی؟ امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد, تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا, ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے, موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں. اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی, اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو, صرف اللہ کو, صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے, مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے, تم صرف زبان سے بولتے ہو, حقیقت میں تم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں, مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام, اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا, میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ انا معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا, کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا, تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی, کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو, وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے, کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم, وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا, سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا, نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے, چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی, ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے, وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے, وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے, لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے, ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا.
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے, کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. کہ یہ لوگ صرف داڑھی والوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اگر کوئی عام آدمی اللہ رسول کی بات کر لے تو وہ غلط ہے. یہ میسج جا رہا ہے پبلک میں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس میسج کی نفی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم یہ ٹاپک اچھالتے ہیں, اس لیے ہم یہ اس ٹاپک کو ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کریں. کسی کی وجہ سے کسی کو نہ یہودی بولے نہ کسی کو قادیانی بولے. ماضی میں جناب جنرل مشرف صاحب نے, اب دیکھو 15 دن کے لیے امریکی فوجی پاکستان میں رہے ہیں, اس کو تو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ 15 دن وہ پاکستان میں افغانستان سے نکلنے کے بعد کیوں رہے, 15 دن بعد واپس بھیجا گیا, لہذا یہودی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جس کے دور حکومت میں وہ افغانستان سے نکلے, اس نکلنے کو بھی تو دیکھو نا. ایک جنرل مشرف صاحب تھے جن کے دور حکومت میں وہ افغانستان میں داخل ہوئے, ان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا جا رہا. جنہوں نے صرف 15 دن بغیر ویزے کے امریکیوں کو نہیں ٹھلایا, باقاعدہ ویزا دے کے اڈے حوالے کر کے افغانستان پہ بمباری برسوائی, مگر وہ یہودی ایجنٹ. تو اس لیے آپ اتنا, ہم نے تو مشرف کو بھی یہودی ایجنٹ نہیں کہا, غلط کہا کہ اس نے یہ غلط حرکت کی, یہودی ایجنٹ نہیں کہا ہم نے. وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک اچھا یہ چٹکلوں کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں چٹکلوں والا آدمی ہے یہ. اچھا اب جس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا, ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے, 2 الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ, کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے. یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا, ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں, تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے. تو بہت سارے کلپ مجھے اپنے خلاف نظر آئے, تو میں دیکھ رہا تھا ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کیا چیز کامن ہے جو سب ایک ہی الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. تو ان میں ایک صاحب نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو, میرا بیان چلایا پہلے کہ یہ کہہ رہا ہے مزاروں پہ مت جاؤ, مزاروں پہ جانا شرک. پھر دوسرا کلپ چلایا خود مندر گیا ہوا ہے. خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر, وہ نہیں قلات میں جو مندر تھا, خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر. واہ, مزاروں پہ جانا شرک اور مندروں میں جانا جائز. سمجھ رہے؟ آگے محترم نے ارشاد فرمایا, آج میں نے صبح سے یہی دیکھے اتنے سارے. اچھا آگے بنایا, الزام لگایا, ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کر کے قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں, لیکن چلو الزام لگا دیا. اور یہاں یہ قلات جو مندر دیکھنے گئے, یہ کراچی سے سفر کر کے گئے ہیں. واہ, نبی کی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں, اور ہندوؤں کے مندروں میں 14 گھنٹے کے سفر کر کے جانا بھی جائز. تو ایک ایک نا پوری کمنٹری چل رہی تھی. نتیجہ اسی پہ ختم ہوا کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ اور لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. اچھا آگے چلیں 2-3 درمیان میں معذرت کے ساتھ. تو وہ عمران خان پہ بھی یہی, حالانکہ ہم نے تو بڑی نپی تلی بات کی تھی, نپی تلی, ہم نے نہ کسی کی مخالفت کی نہ کسی کی حمایت کی. ہم نے یہاں تک کہہ دیا ہو سکتا ہے یہ حکومت زیادہ اچھی طرح حکومت چلا لے. ہمیں تو میرے بھائی جتنا پتا ہوتا ہے نا, اتنا بھی ہم سیاسی تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, اس سے تھوڑا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکیں. اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو مختلف قسم کے کلپ نا, تو اس میں اچھا میں نے پھر کیا کیا, میں نے کہا یار یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے. تو میں نے شارٹ کلپ اپنے دیکھنے شروع کیے. پہلا کلپ شادیاں, دوسرا کلپ شادیاں, تیسرا کلپ خواتین, چوتھا کلپ شادیاں. تو میں نے کہا یار یہ بات تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, سارے کلپ ہی وہی. میں نے فوراً امریکہ فون کیا, جو ایڈمن ہے نا, میں نے کہا بھائی میرے 1.5-2 گھنٹوں کے بیان میں ان شارٹ کلپ والے کمبختوں نے, جن کو جتنی گالیاں دی جائے کم ہے, انہوں نے شادیوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نکالا ہی نہیں ہے. اب آپ لندن سے آئے ہیں, کیا رمضان میں میرے پورے 1 مہینے کے بیان 1.5-2 گھنٹے کے روز بیان ہوئے ہیں؟ کیا شادی سے ہی شروع ہو کے شادی پہ پوری تفسیریں چلی ہیں نا. یہ تو نیوٹرل آدمی ہے, نہ پی ٹی آئی کے نہ جے یو آئی کے, اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں میں. 1 گھنٹے کے بیانات, 1.5 گھنٹے کے بیانات, تفسیر کے لیکچر ہیں, مسائل کے لیکچر ہیں. تو یہ شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں, ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں, کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا, دیکھو ہم نے دل بڑا کیا, ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے. ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی. اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ,
جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، جس کے 3 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ 3 ملین کے بجائے آج 6 ملین سبسکرائبر ہوتے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کم سے کم 6 ملین انشاءاللہ ضرور ہوتے، کیونکہ واچنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ. اب ہم نے دل بڑا کیا، اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں بھائی. بات پھیلے، ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گرو کرے، سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا، دوسروں کے چینلوں پہ ملینز تک گیا ہوا ہے وہ، لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں. کوئی بات نہیں، دین کی بات ہے، پھیلے بھائی. لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شارٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویورشپ. تو ویورشپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکا نہ لگائیں نا اس میں، یا شادی وادی نہ لکھیں یا دلہن کی تصویر نہ بنائیں، ہمارے جو ٹھرکی نوجوان ہیں، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ٹھڑک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری، پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا. تو وہ کٹ کر کے ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں. اس سے امیج یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پراپر بیان سننے ہیں نا تو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شاید آدھ کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ، باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے، اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. شادیاں بھی آتی ہیں الحمدللہ. اب یہ نہ سمجھے کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں، وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے. اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا، شادی ان کو نہیں آتی. کتنا بڑا عیب ہے یار، تم آدمی ہو تمہیں شادی نہیں آتی. خیر، تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے، میں بات یہ ختم کہاں ہوئی تھی جو میں ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جی، قرآن پاک اور تورات کی بات تو چل رہی تھی. چلیں شاید دوبارہ یاد آ جائے، کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید اللہ، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جہاد ہے نا، جہاد قرآن مجید میں، اس کو اللہ نے اس کی بہت زیادہ فضائل بیان کی ہیں، بہت زیادہ فضائل. اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کسی کو قرآن کی آیت سناؤ، مجھے تو لوگ آ کے سناتے تھے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف علم جہاد کیوں بلند نہیں کرتے، اور پھر یہ دلیل کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑو. تو یہ بے موقع دلیل ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اب آپ بتاؤ کیا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ جس کافر کو بھی جہاں پاؤ قتل کر دو؟ مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں یہ کسی کافر قوم سے تمہاری لڑائی ہے اور ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. تو نبی تو خود قرآن پر یعنی نبی تو خود قتل نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو بعض لوگ خوب سمجھ لیں اس وقت جہاد کی آیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کو ایسی جگہوں پہ جھونک دیں گے. ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ ہمارے خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہاں سے تمہید شروع کی کہ دیکھو خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں. جی ہے. کیسے ہوگی؟ جی جہاد سے ہوگی. تو امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. تو آپ ہمارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں. تمہارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، یہی کہاں سے نتیجہ نکالا؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو کوئی بھی اٹھ کے بولے کہ جہاد فرض ہے اور خلافت قائم کرنا فرض ہے لہذا امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، تو اب یہ امیر ہے لہذا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں. تو ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے. تو اس لیے میں ابھی اس جہاد کے شرعی احکام کی گہرائی میں نہیں جا رہا کیونکہ میرا بھی آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے. اس پر میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہاد کہاں فرض ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں فرض عین ہے، کہاں فرض کفایہ ہے. یہ ساری ڈیٹیل میں بیانات میں کر چکا ہوں. میں ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاں جہاد فرض ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اپنی جان اور اپنے مال کو جنت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. یہ ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ جہاد کرتا ہے یا جہاد کی نیت کرتا ہے کہ جہاں موقع ہوگا میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا۔ آگے اللہ نے صفت بیان کی التائبون العابدون، یہ صفات آج کل مسلمانوں میں شارٹ چل رہی ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، جن لوگوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ تم اپنی جان میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں؟ ان کی پہلی صفت ہے التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ یہ کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے، کتنا مشکل کام ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ کیا ہو گیا بھائی، تھوڑا سا ہوں کر دو۔ اگر اللہ کہتے بھائی دیکھو گورنمنٹ کہتی ہے اچھا شہری وہ ہے جو کبھی بھی ملکی قوانین کو توڑتا نہیں ہے، یہی اچھا شہری ہوتا ہے نا، لیکن اللہ اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر رہے جو کبھی ہمارے حکم کو توڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ ہیں، اور میں نے اتنی زندگی دی ہے کہ کبھی نہ کبھی ان سے میرا حکم ٹوٹے گا، اس لیے اللہ نے اہل جنت کی صفت یہ نہیں بیان کی کہ یہ میرا حکم توڑتے ہی نہیں ہے کبھی، بلکہ قرآن نے کہا التائبون، اگر ٹوٹ جائے حکم تو یہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یہ توبہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ آل عمران میں ایک اور انداز سے، اس سے بھی زیادہ دلچسپ انداز سے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی مسافت زمین اور آسمان سے زیادہ، جو ہم نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ کون نیک لوگ ہیں؟ ان کی صفات میں اللہ نے ایک صفت بیان کی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، جب ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ دیکھو عربی اردو میں بھی ایک لفظ ہے ان کا معنی ہے اگر۔ دیکھو شادیوں کے علاوہ بیان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ گواہ بن جاؤ، گواہ رہنا۔ یہ شارٹ کلپ والوں کی اپنی ٹھڑک ہے، یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا، چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی، یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہے۔ اب ہم نے بہت سارے، میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے، تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو، نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو، سمجھ رہے ہیں؟ مولانا عبدالحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں، ان بیچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے، پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں، وہاں سے وہی چیزیں میاں بیوی لے کے نا اسی کے کلپ بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشہ، اچھا یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو، یہ لفظ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں نا کہ جنت کی طرف جاؤ۔ دیکھو ترغیب دینے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، اللہ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کی طرف آؤ، یہ بھی لفظ صحیح ہے۔ اذهبوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اذهبوا کا معنی جاؤ، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسعوا، دوڑو جنت کی طرف، یا اسرعوا، جلدی جاؤ، یہ بھی نہیں کہا۔ سارعوا نا باب مفعلہ ہے، عربی میں باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ضرب یضرب کا معنی مارا، ضارب یضارب مضاربتاً، ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مارا، اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا، پھر اس نے ایک لگایا پھر آپ نے لگایا، پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں، ٹھیک ہے؟ مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مفعلہ۔ تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا، تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی صیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پرہیزگار کون ہیں؟ اذا فعلوا فاحشۃ،
اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون جو ہے نا یہ کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس پر دلالت کرتا ہے. صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے خرچ بولو کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہاں کرتے ہیں. تو قرآن کا عجیب بلاغت ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ کریں. قرآن نے صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا نا, قرآن نے وہ جواب نہیں دیا. قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جو بھی خرچ کرو والدین پہ خرچ کرو, والمساکین مسکینوں پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو. صحابہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں خرچ کریں, سوال یہ تھا کہ بول لو نا یار کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے, کہاں خرچ کریں. اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ تو بلاغت کی, جو معترضین ہیں نا غیر مسلموں میں اعتراض کرتے ہیں, بھائی دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں بڑی بلاغت کی کتاب ہے, تو یہ کیسی بلاغت ہے, پوچھا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں یہاں, کیا خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں یہاں خرچ کریں. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے کے سوال کو گھما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے, جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس پہ جو سوال بنتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں آ رہی بات, تو اے نبی ان سے یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دو سوال کہ کیا خرچ کریں, تو تمہارے اوپر ہے, کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو تم. یہ ہر آدمی کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ پیسے دینے, راشن دینا ہے. کبھی پیسے دینا اچھا ہوتا ہے, کبھی راشن دینا, کبھی کوئی جائیداد وقف کر دینا, کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ تمہارے اوپر ہے خرچ کہاں کرنا ہے. ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں اور پھر دیگر قریبی رشتہ دار ہیں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. دوسری صفت غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. میری نا واٹس ایپ پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی سیاسی لیڈر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے. کون تھا اس بحث میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے نا. اب میں نے کہا ان کو میں کیا جواب دوں. میں نے جواب یہ دیا کہ اتنی گالیاں تو کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. لگتا ہے یہ آپ کے اپنے ہیں. بس اس کے بعد پھر ان کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق اب بیان کے بعد جا کے دیکھوں کہ کیا جواب آیا. تو بھائی غصے کی بھی ایک حد ہے یار, اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہو, تھوڑا سا کم کر لو یار. تھوڑا سا وہ سنا ہے نا چٹکلا, ایک جاپانی نے, ایک رشین امریکی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے, تو رشین نے کہا کہ ہماری جو آبدوزیں ہیں نا بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. اب یہ امریکی پاکستانی حیران, ان کا بالکل تہہ سے, انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر, ہماری جو سمرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے, کہیں تھوڑا سا نیچے. پاکستانی سوچ رہا تھا میں کیا بولوں وہی. پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. یہ دونوں چیخ گئے, بالکل ناک سے, کہتے ہیں تھوڑا سا نیچے. تو میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں جو آپ دے رہے ہیں نا تھوڑا سا کم کر لیں, اتنا زیادہ ہے. والکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس. خیر یہ والی یہ تو الگ آیت ہے, میں جلدی سے اس آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی التائبون, نیک لوگ جو اہل جنت ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. التائبون العابدون, کثرت سے عبادت کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں یہ عبادت کا عنصر بھی ختم. تبلیغی جماعت کے عرب آئے جو 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں, ادھر کے تھے مدینہ کے, مکہ کے نہیں مدینہ کے تھے, وہ دوسرے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا. تو عجیب بات کر رہے تھے کہ پہلے جو علماء گئے ہیں مدینہ, خاص طور پہ جو تبلیغ سے منسلک تھے, وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ گلی میں ایک الگ ہی اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا تھا. وہ شکایت کر رہے تھے کہ آج کل وہ عبادت مارکیٹ سے شارٹ. یہ مارکیٹ سے شارٹ تو میں خود کہہ رہا ہوں, ان کے الفاظ نہیں. تو ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے بھائی. کچھ گھروں میں نبی نے فرمایا نا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو. گھر کے سربراہ کو چاہیے گھر میں تلاوت کیا کرے, بچے دیکھیں گے یہ عمل. بہتر یہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں, بچے یہ عمل دیکھیں گے. ماؤں کو چاہیے, حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مصلی بنا لو, نماز کے لیے خاص کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے
تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفینس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا, ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا, اتنا خوبصورت اور مسجد بنایا ہوا تھا اس پہ, یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ. وہ تھی مسجد نہیں, وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں, کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں خوشبو کی دھونی عود جل رہی ہے اس میں, ایسا پیارا ماحول, انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں, میں یہاں تلاوت کروں. ہم نے اپنے بڑوں کو, علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں, سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو, اچھی خوشبو. یہ جو الکوہلک خوشبوئیں جو دماغ میں چڑھتی ہیں, اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے, تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین, میرے گھر کو پاک صاف رکھو. جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی, انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے, عبادت کے لیے خاص کر دیں, اس پہ ایک مصلی ڈال دیں, یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ. بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی ہے, گھر چھوٹا ہے, 2 کمرے ہیں, اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ کارنر میں کھینچ لیں بھائی, کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے, تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا, وہی نماز ہوتی تھی ان کی. تو جگہ خاص کر لینی چاہیے. التائبون العابدون الحامدون, اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. پہلے آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی غریب سے, غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے. یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی, یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل. اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے, بات ہی شکایتوں سے شروع. اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں, اب کیا کر, سمجھ رہے ہیں نا, اب چھوڑا ہے, بچے میں ہیں بس, مرے نہیں, بس یہ شکر کرو, ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رکھ پڑ جائے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون, اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے, آپ کو تھینک یو کہے گا, بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا, جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا, حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو, تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس نے پیسے دیے, کوئی احسان نہیں کیا, پیسے دے دیے نا, بدلہ دے دیا احسان کا, اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا. تھینک یو بنتا ہے, پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو, اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو, یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے, تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم, تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز, گوشت اللہ نے بنایا, ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے, جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے, جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے, برگر جیسا بن جاتا ہے. ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو, صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی, شکر کی. وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذهب الظما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے.
ایسی خاندانی دعا ہے، ایسی خاندانی دعا. ذهب الظما، پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. نہیں مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری، یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے، پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا، اب کیا تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان، حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار، جب وہ کیا کرتا ہے افطار، اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے، یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بھی دو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں، سموسے کھا رہا ہوں، کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں، اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا، اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا، ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں، ہمارے ایک پٹھان دوست، انہوں نے میری دعوت کی. دوست بھی نہیں تھے، بس ایسے ہی تعلق تھا. تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرغے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے. تو آپ کو پتہ ہے دمبے کھائے ہیں کبھی؟ پورے نا دمبے چربی کے ساتھ. اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے، عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی. کئی لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے چاچا ماما، بہت سارا بڑا خاندان نا، کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا. آج میں اعتراضات والی بات سن رہا تھا نا، ایک کلپ میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاءاللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ تو رزق تو اللہ دیتا ہے. اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نیگیٹو. اس نے نیگیٹو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں، اس پہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. یہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہا ہے اس غربت کے دور میں، اس کے اتنے بچے. جب اس غیر مسلم ایک نیگیٹو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نیگیٹو کمنٹس، پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی، کہ ان کو دیکھو ان کو دیکھو ان کو دیکھو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. ایک نے جو بہت ہی پازیٹیو کمنٹس کیے، اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو، ہر آدمی نہیں پال سکتا. بہت زیادہ یعنی احترام کہ آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی، ہر آدمی نہیں پال سکتا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا، کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف سے، یہب لمن یشاء، جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد، اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں؟ فخر. یعنی تحفے کم لو. وہ وہی بہانے کہ پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی ذہن سازی ہوئی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، آج سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی. ہاں تو وہ جو تھے نا کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے تو بات چل پڑی. آپ کو پتہ ہے جب وہ خود ہی چھیڑ دیتے لوگ، اب آٹو پہ ہو گئے ہیں شادیوں پہ نا. اب میں نہیں چھیڑتا، لوگ چھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے، آٹو پہ ہو گئے ہیں نا لوگ. ٹھیک ہے، تو کہیں بات شروع ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا، آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف دو چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی نا، ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. واقعی صحیح بات ہے. بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. یہ آپشن اللہ نے، یہ لذت، یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا. اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے. تو اللہ نے صفت بیان کی، بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. الحامدون، کہ ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف. جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے، بات بات پہ اللہ کی تعریف، بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو عادت بنا لیں، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، کیسے ہی حالات ہوں، کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل. جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے؟ اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے. بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ.
وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے, ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے. تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے, بیماری کی اپنی طرف. جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں, دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی سورہ جن میں, انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے بھائی نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. نہیں یہی بات سمجھ. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو, بعض دفعہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تمام کر کے عذاب دینے کے لیے, کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو, تو یہ تو شر ہو گیا نا. تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا, یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے. کہتے ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائز استعمال کرتے ہیں, فعل مجہول, شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا. نا 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 نا, جہاں شر کی بات آئی فاعل کو حذف کر لیا, پیسو وائز کے طور پہ بیان کیا گیا. جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا لا ندری, جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں؟ عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے, وہ تو پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی؟ یہ تو بے وقوف لوگ عاملوں پر ایمان لے کر آتے ہیں, تو جنات قبضے میں نہیں آتے ہیں, ایسی بیکار باتیں یہ.